ایک نئے ویلا کے ساتھ طیب بلوچ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب ہم یہاں پر کھڑے ہیں شارع دستور کے اوپر، اور یہاں پر جو اسلام آباد کے سکول اور کالجز کے ٹیچر ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ حکومت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس جاری کیا گیا، اور اس آرڈیننس کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ملازم ہیں، اور اس آرڈیننس سے وہ ایک ضلعی انتظامیہ اور میٹرو کارپوریشن کے ماتحت ہو جائیں گے، اور ان کا جو تمام سروس کا سٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شاید ہی کوئی ایسا مکتب فکر ہو جو اس حکومت کے خلاف سراپا احتجاج نہ ہو۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سیکرڈ امپلائیز کا معاملہ ہوا، پھر پاک سیکریٹریٹ کے ملازمین کا معاملہ ہوا کہ حکومت نے ان سے جو انکریمنٹ یا تنخواہیں بڑھانے کے جو وعدے کیے تھے وہ بھی فلفل نہیں کیے، ڈاکٹرز ہو گئے، انجینئرز ہو گئے، صحافی ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس حکومت کے اندر۔ اس حکومت کو کون لوگ ایسا چلا رہے ہیں کہ ایسے بے تکے اور آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں یا قانون سازی کر دی جاتی ہے کہ جو متعلقہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان سے مشاورت بھی نہیں کی جاتی، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ وہ جو آرڈیننس جاری کر رہے ہیں کہ اس سے امپیکٹ کیا ہوگا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایک دو شخص کو نوازنے کے لیے اس ٹائپ کے آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو ان ٹیچرز کی ایسوسیشن ہے، ان کے جنرل سیکرٹری، تو ہم ان سے یہ بات کریں گے کہ ان کا اصل ایشو ہے کیا اور وہ کیوں سراپا احتجاج ہے۔ جی سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں آپ یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں اور آپ کا ایشو کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایجوکیشن منسٹری کے اندر رہنا چاہیے۔ ایجوکیشن منسٹری کنسسٹ اس وقت اسٹیبلش ہے، وہ فنکشن کر رہی ہے، جبکہ آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جس میں شک 166 ہے، جو ایک شک ہے جو آپ نے ڈالی ہے کہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا جو سربراہ ہے وہ رپورٹ کرے گا میئر کو ود آل ٹائم جن کے تمام فنکشنز کے، تو وہ ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا میئر کی کیا کیپیبلٹی ہوتی ہے، کیا کیپیسٹی ہوتی ہے، اور وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے۔ اور اس میں دوسری ایک چیز شک ڈالی گئی ہے کہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بھی میئر کے کنسنٹ سے اپوائنٹ ہوگا، جو کہ اس سے بھی بڑی تباہی ہے ایک ادارے کے لیے۔ ایک ویل اسٹیبلش ادارہ ہے، ایک فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے، اس کے اندر 423 ادارے کام کر رہے ہیں، 16,000 ہمارے امپلائیز ہیں، 2.5 لاکھ بچہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہا ہے، اور آپ نے نہ ہمیں اعتماد میں لیا اسٹیک ہولڈرز کو، نہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کو لیا، نہ منسٹری کو لیا، اور راتوں رات آپ نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا۔ اس آرڈیننس کی ریپرکشنز آگے کیا ہوں گے، وہ ٹیچرز پہ تو ہوں گے، اسٹوڈنٹس پہ کیا ہوں گے۔ میئر آپ جانتے ہیں کہ میئر کی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، میئر سے اپنے 200 امپلائیز نہیں سنبھالے جاتے۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد کے اندر ہر دوسرے دن ان کی اسٹرائک ہوتی ہے، تو وہ 16,000 امپلائیز کو سنبھال سکتا ہے۔ اور تیسری ہماری سروس اسٹرکچر ہے، ہم فیڈریشن کے امپلائی ہیں، ہم فیڈریشن کے امپلائیز تھے، ہمارا ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ سول سرونٹ کا۔ آپ نے ہمارا اسٹیٹس سارا ختم کر دیا، آپ نے مجھے ایک سول سرونٹ سے لا کے کارپوریشن کا امپلائی بنا دیا، اور کارپوریشن کے امپلائیز کی کیا اسٹیٹس ہوتا ہے سول سے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے ہمیں نیچے کر دیا، لوکل گورنمنٹ جس طریقے سے ہماری صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرے گی اسی طرح سے کرے گی۔ اور اس میں ایک اور جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے یہاں کے کوٹا سسٹم۔ ہم اسلام آباد ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر باقاعدہ وہ صوبائی کوٹا ہوتا ہے، یہ فیڈریشن کی ایک سمجھو ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ تمام صوبوں کا کوٹا ہے اور تمام امپلائیز ہیں یہاں پہ، لیکن وہاں پہ جب یہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آئے گا تو یہاں پہ 100% لوکل لوگ بھرتی ہوں گے۔ جو ہم صوبے کا ایک گلدستہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ پہلے آئے ہیں، انہوں نے یہاں کے ڈومیسائل لوکل بنا لیا، لیکن جو لوگ انہوں نے نہیں بنائے وہ تو ابھی بھی سلک پروونس سے ہے، تو آپ نے ان کا کوٹا بھی ختم کر دیا۔ اور تیسرے پھر آپ اس کے اوپر لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ اور آرڈیننس اپلائی کریں گے، اور جو نیو بھرتیاں ہوں گی وہ لوکل گورنمنٹ کے آرڈیننس کے تحت ہوگی۔ تو آپ نے تو پورا اسٹرکچر بگاڑ دیا۔ عمران خان صاحب سے میری گزارش ہے، ہمارے پی ایم ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے میں اداروں کو بنانے آیا ہوں، ایک ویل اسٹیبلش بنا ہوا ادارہ ہے، آپ نے تباہ کر دیا۔ میئر کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چلا سکے، ہمیں خود پتہ ہے اور اس کو خود پتہ ہے کہ میئر نہیں چلا سکتا۔ اگر سپوز آپ نے دنیا کی مثالیں دینی ہے تو دنیا کی مثالوں کے اندر آپ کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ بھی میئر کے انڈر ہوتی ہے، جو ہیلتھ ہے وہ بھی میئر کے انڈر ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں پہ چیف کمشنر کو انڈر کیا ہے میئر کے، آپ نے یہاں سی ڈی اے کے چیئرمین کو میئر کے انڈر کیا ہے، آپ نے پنز اور پولی کلینک کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہے یا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں اس کے انڈر کیا نہیں۔
تو صرف آپ کو چونکہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نظر آیا، آپ نے اس کے اس بیس پہ کہ چونکہ یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد لوکل سبجیکٹ ہو گیا، تو اگر لوکل سبجیکٹ ہو گیا تو منسٹری بھی تو قائم ہے، منسٹری کام کر رہی ہے، منسٹری کے ایم او یو سائن ہوئے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، کیا میئر میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو پش کر سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے نا، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. تو ہماری ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس آرڈیننس میں سے 166 کو پوری طور پہ نکالا جائے. تو سر آپ ابھی کتنے دن مطلب ہے، کیا آپ کی کوئی پہلے کمیٹی بنی جو اس سوال سے حکومت کے ساتھ ٹاک کر رہی ہے، وہ بھی بتا دیں، اور پھر آپ کا نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے، یا کتنے دن آپ یہ مزید یہاں پہ دھرنا دے سکتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو؟ ہماری کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے، میں اس کا وائس چیئرمین ہوں. ہم نے پہلے دن جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ملاقات کی، پھر جوائنٹ سیکرٹری سے، پھر سیکرٹری صاحبہ سے، تو اور ان کو ہم نے پہلے یہ مطالبہ کہ جو آپ نے 33 کالجز اور ماڈل کالجز کو فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کے انڈر کیا، وہ چونکہ آپ کے پریویو میں ہے، آپ کی جوریسڈکشن میں ہے، اور آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کی تحت کیا ہے، تو آپ وہ جو 33 ادارے اس کو فوری طور پہ واپس فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کو دے دیں، کیونکہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوا اور وہ سیکرٹری صاحبہ نے کیا ہے. اور شی کمیٹیڈ کہ میں ریویو کر رہی ہوں، مجھے 1-2 دن دے دے. 1-2 دن آج پورے ہو رہے ہیں ان کے. اور پھر اسی دن ہمیں یہاں کے لوکل ایم این اے علی عوان صاحب نے کانٹیکٹ کیا کہ میں اور اسد عمر صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ہم گئے ان کے پاس، اسد عمر صاحب نہیں تھے. علی عوان صاحب کے ساتھ ہم نے بحث کی، ساری ڈسکشن کی، لیکن فروٹفل ثابت نہ ہو سکی. اور انہوں نے یہ ایڈمٹ ضرور کیا کہ یہ آرڈیننس لانے والا ہی میں ہوں. تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جس طرح سے پولیٹیکل انٹیٹیز باتیں کرتی وہی باتیں انہوں نے کر دیا، اور ہماری ملاقات برخاست ہو گئی. تو ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، نہ منسٹری لیول پہ، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے. ابھی کمیٹی کے نام ہمارے گئے ہوئے ہیں، جو اے ڈی سی صاحب ہیں ان کے تھرو ہمارے وہ ملاقات ہو رہی ہے. ہم نے کہا ہمیں ایک ہائی پاور کمیٹی سے ملنا ہے جن کے پاس پاورز ہوں. ہمیں ایسے بندوں سے نہیں ملنا ہے جو صرف ہمیں نشستن برخاستن والی بات ہے. آپ ہمیں بلائیں، ہمارے لاجک سنیں، ہماری باتیں سنیں. اگر ہم غلط ہیں ہمیں کہیں، لیکن اگر آپ اپنی چیز کو ریویو، تو آپ کو اپنے آرڈیننس میں سے یہ شک نکالنی ہوگی. تو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آرڈیننس پاس ہوئے اور قانون سازی ہوئی، تو اپوزیشن جو ہے اس کے بھی تحفظات تھے، تو انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور اس سوال سے انہوں نے کہا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ کی حکومت بات نہیں مانتی، بات نہیں سنتی، تو آپ کا بھی کوئی اس حوالے سے لائحہ عمل ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں یا وہاں پہ جا کے انصاف کے لیے؟ ہمارے تمام ایونیوز ہم نے کھلے رکھے ہوئے ہیں. ہم پہلے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ڈائیلاگ سے بات نہیں ہوئی تو ہمارے پاس لیگل فورم موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آرڈیننس ہے. اس کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں. لیکن پہلے ہم اپنی جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، یہاں کے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں اور یہاں کے جو باقی ہائی پاورز ہیں، ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا ہے. آپ اس آرڈیننس، یہاں پہ پہلے بھی آرڈیننس آئے ہیں، اور دوسرے دن آپ کو پتہ ہے آرڈیننس ریوائز بھی ہوئے ہیں. ہم تو آرڈیننس لینے کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے کہ آرڈیننس میں سے 166 شک نکالے جائے. ہم نے تمام ایونیوز کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہ تب تک نہیں کھلیں گے جب تک ایک فروٹفل ڈائیلاگ ہمارے کامیاب نہیں ہوتے. یہ ہمارا صرف آج ٹوکن ایک مظاہرہ تھا، اس کے بعد تو ہم پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ آئیں گے. ابھی ہمارے جو ہائی اپ سے اب باقی لائحہ عمل ابھی تھوڑی دیر تک اناؤنس کرتے ہیں، اور جو بھی لائحہ عمل ہے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی، یہ آپ نے بات سنی، اور امید ہے کہ آپ اس پورے معاملے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایشو ہے کیا اور ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن لوکل معاملہ بھی ہو گیا، تو پھر کیوں جو باقی محکمے ہیں، یعنی کہ صرف ایجوکیشن ہی ان کو نظر کیوں آئی؟ صحت ہے، باقی معاملات ہیں، پمز کے ہو گئے، ہسپتال ہو گئے، تو ان کو انہوں نے کیوں جو ہے وہ اس آرڈیننس میں شامل نہیں کیا؟ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چونکہ وفاق کے ماتحت ہیں، تو اب ہم ضلعی انتظامیہ یا میٹرو کارپوریشن کے ملازم ہو جائیں گے. اس سے ہمارا پورا سول سٹرکچر جو ہے، وہ جو سروس کا سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان ملازمین کی جو سرکاری اساتذہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے، ہمیں انصاف نہ دیا گیا، اور آرڈیننس میں جو متعلقہ شک ہے وہ واپس نہ کی گئی،
तो फिर इन्होंने कहा कि हमारा नेक्स्ट जो लाया अमल होगा, फिर हम स्कूल के बच्चे भी, उनके वालिदैन को भी लेकर आएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज और धरना जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हुकूमत जो है वो इस हवाले से यानी कि ये शिक को जो है वो वापस नहीं लेती। तमाम उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए तमाम रास्ते जो हैं वो खुले हुए हैं, हम कानूनी चाराजोई भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जहाँ से भी हमें इंसाफ की उम्मीद नज़र आएगी। तमाम उन्होंने कहा कि पहले हमारी यही कोशिश है कि इंतज़ामिया वफाकी हुकूमत जो है वो इस मामले को अज खुद जो है वो हल कर ले और हमारी दाद रसी जो है वो करे। से वो MLA बन गया जिसे ना इस हल्के का पता, ना इस इलाके के लोगों के मसाइल का पता, कि वो कहता है कि बिल वापस नहीं लेंगे, बिल हम वापस करवाएंगे। अगर आपने असेंबली में आप ये समझते हैं कि आपकी अक्सरियत है और आप जबर से गैर आईनी तौर पे कोई बिल पास कराएंगे तो ये साथ सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे ये उम्मीद है कि शायद इनको होश के नाखून ले लें। जहाँ इतने यू टर्न लिए हैं खान साहब, तो इस बिल पे भी एक यू टर्न ले लो, उसे हम खुशाइन कहेंगे। जहाँ इतने ले लिए ना, ये तो हमारे हमारे इदारों के मफाद में है। हम इस पे आपको फिर यू टर्न लेने पे तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने अवामी हकूक का ख्याल रखा। इंशाअल्लाह ताला हमें सुखने जहाँ आप कहेंगे, मेरी टीम, मेरे दोस्त, मेरे हमारे भाई इमरान बग्गा, इमरान सरदार सदीक, वक़ात, सारे हसन मीर साहब, सारे जो है हजरत अवान साहब, सारे मलक अमीर साहब, ये आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूँ और मेरी पार्टी भी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह जी, हम मोस्ट वेलकम कहते हैं जनाब सैयद सिद्दुल हसन बुहारी साहब, जो आजकल मैदान अमल में है सियासत के। उन्होंने हमसे अजहार यकजहती फरमाया, उनका शुक्रिया। अब मैं ये आपने सुना कि इन असातिज़ा के जो मसाइल हैं कि उन्होंने क्यों वो सरापा एहतजाज हैं शारा दस्तूर के ऊपर, वो अपने इस डिमांड के लिए हैं। ताम अभी जो इनकी कमेटी बनी हुई है उनकी जानिब से वाज़े कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई। शायद थोड़ी देर तक उनकी हिकमत अमली मुरतब हो कि ये धरना जो है वो कब तक जारी रहेगा, या आया आज ये धरना ख़त्म कर देंगे, फिर हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे, अगर वो कामयाब हुए तो फिर इनकी डिमांड तो पूरी हो जाएंगी, अगर ना हुई तो फिर ये क्या करेंगे। इस सवाल से उन्होंने इनका यही कहना था कि हम असातिज़ा को भी ये सिर्फ टोकन इजलास, वो टोकन एक धरना है, टोकन के तौर पे अलामती धरना है। तब उन्होंने कहा कि फिर हम असातिज़ा, उनके फिर वालिदैन आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, तो इन सब को लेके आएंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात जो हमें नज़र ये भी आ रही है कि उनका ये कहना है कि यहाँ के जो लोकल MNA है उन्होंने ये आर्डीनेंस मंजूर करवाया और वो इस आर्डीनेंस के रूए रवा हैं, और ये शिक जो है वो उनकी वजह से आई। था उन्होंने कहा कि अब उससे मसाइल क्या होंगे कि वफाकी ये इस्लामाबाद जो है वफाकी दारुल हुकूमत है, और यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं हर सूबे का अपना कोटा होता है। तो जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अब जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी और अगर ये आर्डीनेंस वापस नहीं होता और ये नाफिज़ुल अमल होता है, तो फिर उससे ये होगा कि जो इस्लामाबाद के लोकल लोग हैं सिर्फ वो ही जो हैं वो इस कारपोरेशन में, या जो इस्लामाबाद की कारपोरेशन होगी, जो मेयर होंगे वो उनको इख्तियार होगा इनके अपॉइंटमेंट का, और वो फिर लोकल लोग ही भर्ती होंगे। और वो एक खूबसूरती जो है कि चारों सूबों के हमें लोग यहाँ पे नज़र आते हैं साजा के अंदर, वो फिर हमें नज़र नहीं आ सकेंगे। तम जो है वो आप जुड़े रहिए। ये आज का व्लॉग था। इंशाल्लाह फिर हम एक नए इशू के साथ और एक नए मामले के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए तैयब लोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।